السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے تمام ایپیسوڈز آپ نے ضرور لائک کیے ہوں گے۔ آج میں آپ سے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کروں گی، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، تم لوگ دوائیں استعمال کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری کے سوا تمام بیماریوں کے لیے دوا پیدا فرمائی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی بیماری ہے جس کی کوئی دوا نہیں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بڑھاپا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جن جن طریقوں سے علاج کرتے ہو، ان میں سب سے بہتر 4 طریقے علاج ہیں: ناک کے ذریعے دوا چڑھانا، منہ کے کسی ایک جانب سے دوا پلانا، کسی عضو پر بچھنا لگوا کر خون نکلوا دینا، اور مشی یعنی کہ جلاب لینا۔ بعض دوائیں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائی ہیں اور بعض دواؤں کے اوصاف اور ان کے فوائد سے اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ میں یہاں ان میں سے تبرکاً چند دواؤں کا ذکر آپ سے کروں گی۔ عصمت، سرما سیاہ اصفہانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ عصمت کو استعمال میں رکھو، یہ نگاہ کو تیز کرتا ہے اور پلک کے بال اگاتا ہے۔ ابن ماجہ سواد 258۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی جس میں عصمت کا سرما رہتا تھا، اور آپ سونے سے پہلے ہر رات 3 سلائی دونوں آنکھوں میں لگایا کرتے تھے۔ حنا یعنی کہ مہندی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی پھنسی نکلتی یا کانٹا چبھ جاتا تو آپ اس پر مہندی رکھ دیا کرتے تھے۔ کلونجی، اور بعض جگہ اس کو شونیس بھی کہتے ہیں اور منگریلا بھی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے استعمال کو لازم پکڑو، کیونکہ اس میں موت کے سوا سب بیماریوں سے شفا ہے۔ آٹا، پانی، شہد، تیل ملا کر حریرہ کی طرح بنایا جاتا ہے جسے تلبینہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں جب کوئی شخص جاڑا یا بخار میں مبتلا ہو جاتا تو آپ اس کے طعام میں تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ کھانا غمگین آدمی کے دل کو تقویت دیتا ہے اور بیمار کے دل سے تکلیف کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح تم لوگ پانی سے اپنے چہرے کے میل کچیل کو دور کر دیتے ہو۔ شہد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ اس کے بھائی کو دست آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ۔ پھر وہ دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ دست بند نہیں ہو رہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ۔ وہ تیسری بار آ کر کہنے لگا کہ کا سلسلہ نہیں رک رہا۔ آپ نے پھر شہد پلانے کا حکم دیا۔ اس نے کہا کہ یہ علاج تو میں کر چکا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اس کو شہد پلاؤ۔ اس نے جا کر شہد پلایا تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے، اس کو کوئی بڑی بلا نہ پہنچے گی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 2 شفاؤں کو لازم پکڑو، ایک شہد، دوسری قرآن شریف۔ سرکہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین سالن سرکہ ہے۔ اے اللہ، ترکہ میں برکت عطا فرما، کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کا سالن ہے۔ جس گھر میں سرکہ ہوگا وہ گھر کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ روغن زیتون۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ روغن زیتون کو سالن کے طور پر استعمال کرو اور اس کو بدن پر بھی ملتے رہو، کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلا ہوا ہے۔ اور دوسری حدیث میں یوں وارد ہوا کہ تم لوگ روغن زیتون کو کھاؤ
اور اس کو بدن پہ لگاؤ کیونکہ یہ برکت والی چیز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ نے جب میری رخصتی کا ارادہ کیا تو میرا علاج کرنے لگیں کہ میں ذرا فربا بدن ہو جاؤں، مگر کوئی علاج کارگر نہ ہوا، مگر جب میں نے ککڑی کو تازہ کھجوروں کے ساتھ کھانا شروع کر دیا تو میں خوب فربا بدن ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ککڑی تازہ کھجوروں کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ رات کا کھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کا کھانا ترک نہ کرو، کچھ نہ ملے تو ایک مٹھی کھجور ہی کھا لیا کرو، کیونکہ رات کو کھانا چھوڑ دینے سے جلد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ حمیہ، مضر چیزوں سے پرہیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت امام المنظر صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ انہوں نے کچی پکی کھجوروں کا ایک گوشہ پیش کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کھانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہاتھ بڑھایا تو آپ نے فرمایا، اے علی، تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو اور نکاحت باقی ہے، اس لیے تم اس کو مت کھاؤ۔ اس کے بعد حضرت ام المنظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اور چقندر ملا کر کھانا پلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ زبردستی کر کے اپنے مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور مت کیا کرو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کھلا پلا دیا کرتا ہے۔ سونٹ۔ بادشاہ روم نے ایک گھڑا زنجبیل سے بھرا ہوا آپ کے پاس ہدیۃً بھیجا تھا۔ آپ نے اس میں سے ایک ایک ٹکڑا اپنے اصحاب کو کھانے کے لیے دیا۔ اس روایت کو ابو نعیم محدث نے اپنی کتاب طب نبوی میں بیان کیا ہے۔ عجوا، مدینہ منورہ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور کا نام ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد نبوی ہے کہ عجوا جنت سے ہے اور وہ جنون یا زہر سے شفا ہے، جس کو بعض لوگ ککر متا اور بعض لوگ سانپ کی چھتری کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کماد من کے مثل ہے جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا، یعنی جیسے وہ مفت کی چیز اور بہت ہی مفید چیز تھی ایسی ہی ہے، اور اس کا عرق آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ سنا مکی ایک دوا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم کس دوا سے جلاب لیتی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ شبرم۔ آپ نے فرمایا یہ تو بہت ہی گرم دوا ہے۔ پھر آپ نے اس کو سنا کا جلاب لینے کے لیے حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر موت سے شفا دینے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ سنا مکی ہے۔ سنوت، اس کے معنی میں شارحین حدیث کا اختلاف ہے، مگر اتباع نے ایک خاص تفسیر کو ترجیح دی ہے، یعنی وہ شہد جو گھی کے برتن میں رکھا گیا ہو اور اس میں گھی کے کچھ اثرات پہنچ گئے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ سنا اور سنوت کو استعمال کرتے رہو کہ ان دونوں میں موت کے سوا تمام امراض سے شفا ہے۔ بعض اتباع نے وجہ ترجیح میں کہا ہے کہ شہد اور گھی سے سنہ کی اصلاح اور سحال کی عنایت ہو جاتی ہے۔ سم، زہر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دوا یعنی زہر سے منع فرمایا ہے۔ کست شیریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عود ہندی کو استعمال میں لایا کرو کیونکہ اس میں 7 شفائیں ہیں۔ حلق میں کووں کے لیے اس کا سعود کرنا چاہیے اور نمونیا کے لیے اس کا جوشاندہ پلانا چاہیے۔ دوائے عرق النساء، جسے بعض لوگ شاہ ٹیکے کا درد بھی کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنگل میں چرنے والی بکری کے سرین کو گلا کر 3 ٹکڑے کر لیے جائیں اور 3 دن نہار منہ ایک ٹکڑا کھائیں، اس میں عرق نساء کی شفا ہے۔ حرام دوائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی اتاری ہے اور دوا بھی، اور ہر بیماری کی دوا بنا دی ہے، لہٰذا تم لوگ دوا کرو مگر حرام چیز سے دوا کا علاج مت کرو۔ شراب۔
حضرت سوید بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے اس کے استعمال سے منع فرمایا۔ پھر دوبارہ پوچھا تو آپ نے منع فرمایا۔ تیسری بار انہوں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ تو دوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ بیماری ہے۔ زخموں کا علاج۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور لوہے کی ٹوپی آپ کے سر اقدس پر توڑ ڈالی گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ انور سے خون دھو رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال میں پانی رکھ کر زخم پر بہا رہے تھے، لیکن جب خون بہنے کا سلسلہ بڑھتا ہی رہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اس کو جلا کر راکھ بنا ڈالا، پھر اسی راکھ کو زخموں پر چپکا دیا تو خون بہنا بند ہو گیا۔ طاعون کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک عذاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بھیجا تھا۔ تم سنو کہ کسی زمین میں طاعون پھیل گیا ہے تو تم لوگ اس زمین میں داخل نہ ہوا کرو، اور جب تمہاری زمین میں طاعون آ جائے تو تم اس زمین سے نکل کر نہ بھاگو۔ اناڑی طبیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم طب کو نہیں جانتا اور علاج کرتا ہے وہ مریض کو اگر کوئی نقصان پہنچا ضامن ہے، یعنی اس سے نقصان کا تاوان لیا جائے گا۔ بخار۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بخار کو گالی دی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ بخار کو گالی مت دو۔ بخار کی بیماری مریض کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتی ہے جس طرح لوہے کے میل کو آگ دور کر دیتی ہے۔ بخار کا علاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخار جہنم کے جوش مارنے سے ہے، لہٰذا تم لوگ اس کو پانی سے پلا کر اور غسل کرا کر ٹھنڈا کرو۔ بخار کا یہ علاج ایک خاص قسم کے بخار کا علاج ہے جو عرب میں ہوتا ہے، جس کو اتباع صفرا بخار یا ہمی یا ناریا لو لگنے کا بخار کہتے ہیں۔ یہ ہر قسم کے بخار کا علاج نہیں ہے، اس لیے ہر قسم کے بخاروں میں یہ علاج کامیاب نہیں ہو سکتا، لہٰذا کسی طبیب حاذق سے اچھی طرح بخار کی تشخیص کرا لینے کے بعد ہی اس کا علاج کرانا چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گا، تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔